السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ پہلی بات، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور اس کے لیے پہلے انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ پھر دوسری بات ہے کہ میرے حکم سے وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور تیسری بات ہے کہ میرے حکم سے اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلیں گے۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو دوست مانتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، اور واضح خسارہ۔ اس آیت میں شیطان کے طریقہ واردات کے بارے میں 4 چیزیں واضح کی گئی۔ سب سے پہلی چیز، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ گمراہ کرنا یعنی انسانوں کو صحیح عقائد سے پھیر دینا۔ تو شیطان انسان کا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ شیطان کا دوسرا طریقہ ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا۔ شیطان کا طریقہ کار ہے باطل امیدوں کو دل میں مزین کرنا، جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پھسلایا تھا۔ تیسرا طریقہ کار اس کا ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، سو میں ضرور انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے۔ جیسا کہ اہل عرب کیا کرتے تھے کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے جن لیتی، یا جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوتے تو اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے، اور علامت کے طور پر اس کے کان چیر لیتے تھے۔ یہ تفسیر القرآن کی روایت ہے۔ چوتھی چیز ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ یہ اس کا چوتھا طریقہ کار ہے۔ حافظ سیوطی نے العقیل میں لکھا ہے کہ ہنسی کرنے، گدوانے، اضافی بال جوڑنے، دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے، چہرے کے بال اکھاڑنے کی حرمت پر دلیل ہے۔ تو عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کی نسبندی کرنا، مردوں کا داڑھی منڈوانا،
سر پر مصنوعی بال لگوانا، دانت باریک کروانا، عورتوں کو فطری فرائض سے ہٹا کر انہیں مردوں کی صف میں لا کھڑا کرنا، یہ سب وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل کر کسی اور صورت میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ اور بدامی میں لکھا ہے کہ خلق اللہ سے مراد انسان کا چہرہ، صورت اور صفت، اور آزاد کردہ نر اور اونٹ کی آنکھ پھوڑ دینا، غلاموں کو خصی کرنا، گدوانا اور گال پر زینت کے نشان بنوانا، اسلام میں تبدیلی لانا وغیرہ، یہ سب بھی صورتیں اس ضمن میں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں آج کے اس دور میں کس طرح شیطان کھلم کھلا انسانوں کو بہکا رہا ہے۔ آج کل علی الاعلان اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، علی الاعلان وقت لگایا جاتا ہے اور زبان سے کہا جاتا ہے ہم تو یہی کریں گے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ شیطان کا دعویٰ ہے کہ انسان کو ضرور ضرور گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اور شیطان جھوٹی اور باطل امیدوں کے ذریعے انسان کو بہکاتا اور گمراہ کرتا ہے۔ شیطان نے اپنے پھندے بنا رکھے ہیں، اپنے جال پھیلا رکھے ہیں اور اپنے مورچے لگا رکھے ہیں۔ وہ خواہشات کے جال میں الجھاتا ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا جال سب سے بڑا جال بن گیا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا وقت کہاں چلا گیا، زندگی کہاں کھو گئی، سبھی کچھ کتنی آسانی کے ساتھ برباد ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان میں غلط خواہشات ڈالتا ہے اور ان خواہشات کے راستے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان کو بھلا دیتا ہے کہ اللہ نے اسے کیا حکم دے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوں جوں انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی حس اور خواہشات جوان ہوتی رہتی ہیں، اور یہی دو باتیں تمام گناہوں کا سرچشمہ ہیں۔ یہ تفسیر القرآن کی روایت ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ بات ہے شیطان کی دوستی کی، واضح خسارہ ہے، اور شیطان کو دوست بنانے سے مراد اسے اپنے معاملات سونپ دینا ہے، اسے امام بنانا اور اس کی پیروی کرنا ہے۔ یہ تفسیر منیر کی روایت ہے۔ تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، اس نے اپنے نفس کے حق میں کمی کی، اسے غبن کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا حق شیطان کو دے دیا۔ یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے۔ عظیم خسارہ یہ ہے قرآن حکیم کی ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی اسالیق اور طریقوں کی پیروی کی۔ یہ تفسیر منیر کی روایت ہے۔ یعنی شیطان دن رات انسان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکانے میں دن رات محنت کرتا ہے، اور ہم انسان اس کی بتائی ہوئی باتوں میں فوراً آ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پختہ ایمان کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اور جب انسان ایسے وسوسوں میں ڈوب جائے تو فوراً سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔